بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایبٹ آباد کی ہل سے پروگرام ہل ٹاکس کے ساتھ آپ کا میزبان تصدق اوان حاضر خدمت ہے۔ امید کرتا ہوں کہ تمام دیکھنے اور سننے والے خیر خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خیر خیریت سے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج کی بہت سی خبروں میں سب سے پہلی خبر تو پاکستان کے سابق فوجی ڈکٹیٹر جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی کراچی میں تدفین کی تھی، اور گزشتہ شب ایک خصوصی طیارے کے ذریعے UAE سے ان کا جسد خاکی پاکستان پہنچایا گیا تھا، جہاں سے اسے ملیر کینٹ کراچی منتقل کیا گیا۔ ملیر کینٹ کراچی کے پولو گراؤنڈ میں نماز جنازہ ادا کی گئی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی، اور نماز جنازہ کی ادائیگی کے بعد ان کے جسد خاکی کو ہیلی کاپٹر کے ذریعے شارع فیصل پر اولڈ آرمی قبرستان جسے پرانا فوجی قبرستان کہتے ہیں، وہاں لے جایا گیا تدفین کے لیے، اور ان کی تدفین کی گئی۔ آج سارا دن اس موقع پر کراچی نہ صرف ملیر بلکہ اس تمام علاقے میں سیکیورٹی انتہائی سخت رہی، اور حساس اداروں نے بھی اور رینجرز نے بھی اور فوجی اہلکاروں نے اور پولیس نے علاقے کو گھیرے رکھا۔ کسی گاڑی کو یا کسی غیر متعلقہ شخص کو اس علاقے میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تدفین آج کراچی میں کر دی گئی۔ ان کی تدفین کے موقع پر اعلیٰ سول اور فوجی حکام اور سیاسی شخصیات نے شرکت کی۔ اس کے بعد اس قبرستان کی سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کر دی گئی ہے جہاں جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تدفین کی گئی ہے۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کی تدفین کے ساتھ ہی پاکستان کی سیاست کا، پاکستان کی تاریخ کا ایک باب تو بند ہو گیا، لیکن ایک نیا باب کھل گیا جو کہ عرصہ دراز تک پاکستان کی سیاست پر، پاکستان کے حالات پر، پاکستان کی معیشت پر، پاکستان کی دفاعی صورتحال پر اثر انداز ہوتا رہے گا۔ جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اور میڈیا پر، جس طرح میں نے گزشتہ روز بھی بات کی تھی، مثبت اور منفی گفتگو آج بھی جاری رہی، اور آئندہ کافی عرصے تک امید کی جا سکتی ہے کہ جاری رہے گی۔ بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق مسلم لیگ نون نے جو 2017 میں بیانیہ گھڑا تھا، نیریٹو بنایا تھا یا تراشا تھا، اس کی تدفین بھی آج جنرل پرویز مشرف کے ساتھ کر دی گئی، اور پورے فوجی اعزاز کے ساتھ نہ صرف جنرل پرویز مشرف کی تدفین ہوئی بلکہ بعض سیاسی تجزیہ نگاروں کے مطابق یہ مسلم لیگ نون کے اس بیانیے جس کا نام ووٹ کو عزت دو تھا، اس کی تدفین تھی، اور سول بالادستی کا نعرہ لگانے والی اس جماعت کی اس نظریے کی، اس سوچ کی، جو کہ قریب 5 سال تک حیات رہا، اس کے بعد آج ووٹ کو عزت دو کی بھی تدفین ہو گئی جنرل ریٹائرڈ پرویز مشرف کے ساتھ ساتھ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ پیٹرولیم مصنوعات کے بعد اب ایک بڑی خبر آئی ہے اور پریشان کن خبر ہے کہ ادویات کی قیمتوں میں بھی اضافہ کیا جا رہا ہے، اور اس کی سمری ڈریپ کی جانب سے، ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان، اور محکمہ صحت کے حکام کی جانب سے حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ 350% سے زائد اضافہ کیا جا رہا ہے ادویات کی قیمتوں میں۔ 119 ادویات بتائی جا رہی ہیں جن کی قیمتوں میں 350%، 350% کا اضافہ کیا جائے گا، اور مہنگائی چونکہ پیٹرولیم مصنوعات کے باعث کی قیمتوں میں اضافے کے باعث بھی مہنگائی کی لہر میں اضافہ ہوا ہے، اور اب اس کا اثر ادویات پر بھی ہو رہا ہے۔ فارماسیوٹیکل کمپنیز کا کہنا ہے کہ ڈالر ریٹ کی کمی کے باعث، ڈالر ریٹ میں اضافے کے باعث اور پاکستانی روپے کی قدر میں کمی کے باعث وہ ایسا کرنے پر مجبور ہیں، اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پاکستان میں انتہائی اہم اور ضروری ادویات کی شدید قلت پیدا ہو سکتی ہے، ایسا کہنا ہے فارماسیوٹیکل کمپنیز کا۔ 119 ادویات جن میں انجیکشنز بھی شامل ہیں اور دیگر ضروری ادویات شامل ہیں، ان کی قیمتوں میں 350% اضافے کی سمری بھجوا دی گئی ہے، اور ادویات پاکستان کے ان شہریوں کو، کروڑوں لوگوں کو ان کا علم ہے جن کے گھروں میں بزرگ ہیں، جن کو مختلف قسم کی بیماریاں ہیں، شوگر ہے، بلڈ پریشر ہے،
اس کے علاوہ ہیپاٹائٹس ہے یا دیگر بیماری ہیں اور ان کے لیے ماہانہ ہزاروں روپے کی ادویات کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب اس اضافے کے ساتھ ان پر کیا بجلی گرے گی، اس کا اندازہ آپ خود لگا سکتے ہیں کہ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے ساتھ ساتھ اب کیا ہوگا۔ 350% اضافے کا مطلب ہے کہ 1 روپے کی جو گولی ہوتی تھی، 1 روپے کی کوئی گولی ہوتی تھی بھی نہیں اور ہوتی ہے بھی نہیں، لیکن اگر 1 روپے کی مثال کے طور پر کوئی گولی تھی تو اس کی قیمت 4 اور 5 روپے تک جا پہنچے گی۔ ادویات کی قیمتوں میں اضافے کے بعد آگے چلتے ہیں اور دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے بلائی گئی آل پارٹیز کانفرنس ایک مرتبہ پھر مؤخر کر دی گئی ہے۔ وزیراعظم کے دورہ ترکیہ کے باعث اب آل پارٹیز کانفرنس 9 فروری کو نہیں ہوگی اور آل پارٹیز کانفرنس کی نئی تاریخ کا اعلان آئندہ چند روز میں اتحادی جماعتوں سے مشاورت کے بعد کیا جائے گا۔ امدادی ٹیمیں اور امدادی سامان بھی پاکستان کی جانب سے ترکی بھجوا دیا گیا ہے۔ پاک فوج کے 2 دستے روانہ کیے گئے ہیں جو ترکی اور شام کے متاثرین زلزلہ کی امداد کے لیے کام کریں گے، ایسا بتایا جا رہا ہے۔ ہاسپٹلز سیٹ اپ کیے جائیں گے، اس کے علاوہ سراغ رساں کتوں کی مدد حاصل کی جائے گی۔ اس وقت بھی بتایا جا رہا ہے کہ ترکی اور شام میں جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 15,000 سے زائد تک جا پہنچی ہے اور بعض عالمی اداروں کے مطابق یہ تعداد 20,000 سے تجاوز کر سکتی ہے۔ ابھی بھی بتایا جا رہا ہے کہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو ملبے تلے دبے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ اپنے پیاروں کو ٹیکسٹ میسیجز یا واٹس ایپ کے ذریعے یا وائس نوٹس کے ذریعے مطلع کر رہے ہیں، لیکن ہیں وہ ملبے تلے دبے اور ان کو باہر نکالنے کا کام جاری ہے۔ آل پارٹیز کانفرنس وزیراعظم کے دورہ ترکیہ کے باعث ملتوی کر دی گئی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف قومی لائحہ عمل تیار کرنے کے لیے تمام جماعتوں کو ایک پلیٹ فارم پہ بٹھانے کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پشاور ہائی کورٹ میں KPK اسمبلی کے انتخابات بروقت کروانے کے لیے ریٹ دائر کی گئی۔ پشاور ہائی کورٹ میں اس کیس میں عدالت نے آج گورنر خیبر پختونخوا اور الیکشن کمیشن کو 14 فروری تک کا نوٹس جاری کر دی ہیں اور اس درخواست میں کہا گیا ہے کہ آئین کے تحت 90 دن کے اندر انتخابات کے لیے تاریخ دینا گورنر کی ذمہ داری ہے۔ آج یہ رہی پشاور ہائی کورٹ کی صورتحال۔ اس کے علاوہ چیف سیکرٹری پنجاب، IG پنجاب، چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا اور IG خیبر پختونخوا آج الیکشن کمیشن کے اجلاس میں پیش ہوئے۔ انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے اجلاس تھا اور وہاں سے یہ خبریں آئیں کہ چیف سیکرٹری نے اور IG خیبر پختونخوا نے الیکشن کمیشن کو یہ بتایا ہے کہ وہ اور ان کی فورس، IG خیبر پختونخوا نے بتایا کہ ان کی فورس اس الیکشن کے انعقاد کے لیے مکمل طور پر تیار ہے اور چھوٹے موٹے واقعات سے ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ خبریں آئیں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان سے۔ جیسے کہ میں نے کچھ دیر پہلے بھی آپ سے بات کی کہ وزیراعظم بھی ترکی جا رہے ہیں، جس کے باعث آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو رہی، دہشت گردی کے اس کو ملتوی کیا گیا ہے۔ آج وفاقی کابینہ کے اجلاس میں بھی دعائے مغفرت کی گئی زلزلے میں جہاں بحق ہونے والوں کے لیے، ان کی زخمیوں کی صحتیابی کے لیے دعا کی گئی۔ اس کے علاوہ ایک خصوصی فنڈ بھی وزیراعظم نے قائم کر دیا زلزلہ متاثرین شام اور ترکیہ کے لیے۔ خیبر پختونخوا کی جیسے میں نے آپ سے بات کی، IG اور چیف سیکرٹری نے آج الیکشن کمیشن میں انتخابات کے انعقاد کے حوالے سے بات کی۔ IG خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری نے گزشتہ دنوں پولیس جوانوں اور افسران کے دربار سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسی بات کی جو آپ کی اور میری آنکھیں کھول دینے کے لیے، اور وہ لوگ جو ابھی تک دہشت گردی کو ایک سیریس مسئلہ نہیں سمجھتے اور ان کے خیال میں اس سے گھبرانے کی اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے حوالے سے اقدامات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت اہم ہے، جس میں IG خیبر پختونخوا معظم جاں انصاری اپنے افسران اور جوانوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ وقت ایک مرتبہ دوبارہ آ گیا ہے کہ ہمیں دہشت گردی سے سینہ سپر ہونا پڑے گا۔ جنگ شروع ہوئی، آپ نے قربانیاں دی،
آپ کھڑے ہوئے, آپ لڑے ہیں, آپ نے جنگ جیتی ہے. وقت پھر آ گیا ہے, وہی آج سے 10-12 سال پرانے وقت پھر آ گیا ہے جب پہلے اس زمین نے قربانی ہم سے مانگی, ہم نے دی. زمین نے پکارا, ہم کھڑے ہیں. دہشت گرد مسلح خودکش آئیں گے, ہم ان کو سامنے آئیں گے, پیچھے جوان ہوں گے, پہلا جوان دیکھے گا, شک ہوگا خودکش حملہ آور ہے, وہ اس کو پکڑ لے گا. اس کو پتا ہے کہ میں پہلا آدمی ہوں پھٹنے والا, باقی سب کو بچاؤں گا. اور یہ ہے جذبہ, یہ ہے وہ آپ کے اندر طاقت کہ میں اپنی جان کی قربانی دوں گا, اپنے ساتھیوں کو, دوستوں کو, بھائیوں کو بچاؤں گا. یہ جذبہ آپ میں موجود ہے. یہی پاکستانی قوم نہیں تھی جو کہتے تھے کہ بم باندھ کے ٹینکوں کے نیچے لیٹ جاتی تھی. کیا آپ کا جذبہ اس خودکش بمبار سے کم ہے جو جسم پہ بم باندھ کے آتا ہے اور کسی جگہ پہ پھٹ جاتا ہے؟ ایسے خوارج سے آپ کا جذبہ کم ہے؟ الحمدللہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے تمام لوگوں کو ہم خوارج سمجھتے ہیں. جی آئی جی خیبر پختونخوا کی گفتگو آپ نے سنی. آگے بڑھتے ہیں. الیکشن کمیشن آف پاکستان نے 2 نئی سیاسی جماعتوں کی رجسٹریشن کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے. موو آن پاکستان پارٹی کے سربراہ محمد کامران ہیں, جبکہ دوسری جماعت تحریک لبیک اسلام ہے جس کے چیئرمین محمد اشرف آصف ہیں. 2 نئی سیاسی جماعتیں الیکشن کمیشن آف پاکستان میں رجسٹر ہو چکی ہیں اور جن کا نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. اسلام آباد کے ریڈ زون میں اضافہ کر دیا گیا ہے اور اس حوالے سے جلد نوٹیفیکیشن جاری ہونے کی امید ہے. اسلام آباد کا مزید 3 مربع کلومیٹر علاقہ ریڈ زون ہوگا. جیسے کہ گزشتہ چند ماہ کے دوران جب پاکستان تحریک انصاف کا دھرنا تھا اسلام آباد میں تو اسلام آباد کے ریڈ زون کو وسعت دی گئی تھی. اب اسی طرح فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ مستقل بنیادوں پر پیمز ہاسپٹل سے آگے اور F8 کے علاقے کو بھی شامل کر لیے جائے اسلام آباد کے ریڈ زون میں. بڑھتے ہیں ضلع ہری پور کی جانب. ضمنی الیکشن کی جانب اور ضمنی انتخابات کی تیاریوں کی جانب خیبر پختونخوا کے 8 قومی اسمبلی کے حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونا ہے 16 مارچ کو, اور ہزارہ کا ضلع ہری پور کی قومی اسمبلی کی واحد نشست NA-17 ہری پور پر بھی 16 مارچ کو الیکشن منعقد کروانے کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے. NA-17 کی یہ نشست ہنسی بھی آ جاتی ہے بندے کو بات کرتے کہ PTI کے سابق وفاقی وزیر عمر ایوب خان کے مستعفی ہونے کے باعث خالی ہوئی تھی, اور اب اس نشست پر ضمنی الیکشن بھی عمر ایوب خان صاحب خود ہی لڑ رہے ہیں. انہوں نے آج عمر ایوب خان نے آج اپنے عزیز و اقارب کے ہمراہ, اپنے کزنز, اپنے بھائیوں کے ہمراہ کاغذات نامزدگی بھی جمع کروا دیے. کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے بعد عمر ایوب خان کے کزن اور سابق صوبائی وزیر اکبر ایوب خان نے خطاب بھی کیا. پہلے وہ خطاب دیکھ لیجئے پھر اس پہ بات کرتے ہیں. جس کا حق بنتا ہے جتنے ہوتے پہنچاؤ کسی نہ کسی طریقے نہ, اور وہ پرانیاں عمر ایوب خان دی سکیماں ہوتے جل کے تختیاں پہ لاندے نے, کوئی شرم ہوندی ہے, کوئی حیا ہوندی ہے, انسان ہے, کوئی غیرت ہوندی ہے, کوئی طریقہ کار ہوندہ ہے بزرگوں اور دوستوں. یہ پچھلے 4-5-6 مہینے تو صفر دیکھ کے بچو 9 سال ہری پورو کوئی افواہ نہیں ہویا, پھر افواہ برائے تاوان شروع ہویا کہ نہیں ہویا, جنہیں نہیں پتا تو میں نہ کہ ان کے سالہ کتے ہوئے. شروع ہو گیا سلسلہ, قبضہ گروپ پھر شروع ہو گئے, زمینہ ہوتے وہ پھر تو وہ سلسلہ ایک ہری پورے شروع ہو گئے. انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑا جا دور ہے, یہ 2-4 مہینے کی گل ہے. انشاءاللہ تعالیٰ پھر تو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آسی اور پھر تو انشاءاللہ ٹبریاں ٹائٹ کرساں, انشاءاللہ اتنیاں ٹائٹ کرساں کہ انشاءاللہ سچی خانی آواز آسی انشاءاللہ. بہت بہت مہربانی, شکریہ. جی فیلڈ مارشل ایوب خان کے پوتے عمر ایوب خان کے کزن اور سابق معاف کیجیے گا صوبائی وزیر اکبر ایوب خان اپنے خطاب میں فرما رہے تھے کہ مخالفین کی ٹبریاں
ٹیٹ کر دیں گے، اور میرے خیال میں یہ نامناسب گفتگو ہے. سیاست میں شائستگی کے پہلو کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے، اور ٹبریاں ٹیٹ کرنے کا مطلب ہند کو زبان میں اساں دی زبانہ بھی ٹبری ٹیٹ کرنے دا مطلب کیا ہوندا ہے وہ میرے خیال میں اکبر ایوب خان صاحب میں بھی پتہ ہے، تو باقی سارے میرے خیال میں دیکھنے والے بھی بہتر طریقے نال پتہ ہے. تو اگر ہوں اکبر ایوب خان صاحب دے سیاسی مخالفین ٹبریاں ٹیٹ کرنے دے بیان دے جواب بے آکسن کیسے تو سندیاں دو چوڑیاں اور کا سٹ ساں، تو اس نال سیاسی کشیدگی بے اضافہ ہو سی، اور ایک کوئی سیاست واسطے اور سیاسی فضا واسطے اور الیکشن واسطے ایک اچھا شگن نہ ہو سی. تو میرے خیال میں اکبر ایوب خان صاحب کو تھوڑا فرط جذبات میں زیادہ کہہ گئے. کہیں پہ بھی الیکشن ہو رہا ہو تحمل کا، برداشت کا مظاہرہ کیا جانا چاہیے، اور ایسی زبان نہیں استعمال کی جانی چاہیے جس سیاسی زبان کو اور بدقسمتی سے انفارچونیٹلی جس آلودہ سیاسی کلچر کو پاکستان تحریک انصاف نے فروغ دیا ہے، اس کو فروغ دینے کے بجائے اس کے آگے بند باندھنے کی ضرورت ہے. ہری پور ڈسٹرکٹ سے چونکہ میرا اپنا آبائی ضلع بھی ہے اور میرا اپنا ایک تعلق بھی ہے، ہری پور وہ بدنصیب ضلع ہے جو 75 برس سے ایک جدید ہسپتال سے محروم ہے، اور آج بھی ہری پور کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل میں چلے جائیں تو وہ ایک ریفرل سینٹر ہے. وہاں سے آپ کہیں گے جی سر ریفر کر سٹو جی، یہ نہیں بچتا نہیں سیمٹ آباد کہن کھڑو، اس طرح اسلام آباد کہن کھڑو، اس طرح پنڈی کہن کھڑو. ہسپتال نہیں ریفرل سینٹر ہے. کچھ نمائشی اور آرائشی کام تو ضرور ہوئے ہیں، لیکن ہری پور کے عوام کے لیے ایک بہت بڑے علاقے کے لیے ایک بہت بڑا عوامی مطالبہ ہری پور میں ایک جدید سرکاری ہسپتال کا ہے جو کہ 75 برس سے پورا نہیں ہو سکا. تو میرے خیال میں ٹبریاں ٹیٹ کرنے دے بجائے سارے اگر اس طرف عوام دے مسائل دے طرف توجہ کر کے نو تو وہ زیادہ بہتر ہو سی. آگے بڑھتے ہیں جی، اور پروگرام کے اختتام سے قبل آج یاد کرنا چاہیں گے 13ویں برسی ہے نامور قوم پرست رہنما پشتو کے شاعر ادیب محمد اجمل خٹک صاحب کی. ایک بڑا نام پاکستان کی سیاست کا، ایک ایسے سیاسی رہنما جو اب ناپید ہوتے جا رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ. محمد اجمل خٹک ایک جدوجہد کا، ایک طویل جدوجہد کا نام تھے، اور ایک انتہائی متوسط طبقے سے تعلق رکھنے کے باوجود اس خطے میں، اس صوبے میں، اس علاقے میں اور ملکی سطح پر سیاست میں ایک بڑا نام اور عزت اور شہرت کمائی. آپ کی شاعری بھی آج تک اور میرے خیال میں طویل عرصے تک زندہ رہے گی. محمد اجمل خٹک بابا کی آج 13ویں برسی تھی. آج کے ہل ٹاکس کے لیے اتنا ہی. دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، ہمیں پسند کرنے کا بہت بہت شکریہ. آئندہ بھی ہمیں دیکھتے رہیے گا بشرط زندگی. اگلے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ سونے دے والے.